ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، اور یہ اصلاح، یہ تربیت اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ ایک تو ہمارا اندر صاف ہو جائے، دوسرا ہم معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ تو فرمانے لگے کہ نفس امارہ جو ہمیشہ برے کام کا مشورہ دیتا ہے، نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ جس کا ہوگا جو برائی کا حکم دیتا ہے، اس انسان یعنی آپ لوگ جب کسی انسان کو پہچان لے، ہمیشہ اپنے مطلب کی گل کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو پہچان لیں یہ 2 نمبر آدمی، اب اگر اس کے منہ سے آپ بھلے کی بات سنیں تو آپ کہیں گے عجیب بات ہو گئی، اس نے بھلے کی بات کہہ دی، کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا چونکیں گے کہ یار یہ وجہ کیا بنی، اس نے یہ بات کی کیوں ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر بے وقوف کوئی اچھی بات کہہ دے تو اسے اختیار کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی عقل مند کوئی بری بات کہہ دے تو صبر کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے، اور آگے بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ ہر بندہ جو بات کرتا ہے نا، اس کے اندر بیٹے اس کا اپنا مطلب بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نیک آدمی کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے نیکی مل جائے، اس لیے اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے اور اس میں اپنا مطلب بھی نکالنے کو برا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ضرور ہے اچھا یا برا مطلب ضرور ہوتا ہے، کچھ ذاتی غرضیں بھی ہمارے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ذاتی اغراض بھی ہمارے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے سمجھایا گیا کہ نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ فرض کریں یار یہ صحیح ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے اسے کسی نے کہا ہو تو کہہ دینا، ایسے کہہ لیتے ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے بھلے کا کام کہہ رہا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی بیٹے بات؟ یہ ہر پہلو میں بیٹا دیکھا جا سکتا ہے نا۔ جب آپ دنیا میں پریکٹیکل لائف گزاریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر بندہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض رکھتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، بے غرض بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے مثال سمجھائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ملاقاتوں سے تھک کر محل کا دروازہ بند کر کے سو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ملاقاتوں سے تھک کر محل کا دروازہ بند کر کے سو گئے۔ اس میں بھی بات یاد رکھنے والی کہ لوگوں سے خوب ملاقات کریں لیکن ساتھ میں اپنی عبادت کا بھی خیال رکھیں، یعنی ساری دنیا داری آپ کی 24 گھنٹوں کی خوب ہو مگر ساتھ میں آپ کی عبادت کا وقت بھی ہو۔ اگر آپ کا ملنا جلنا لوگوں سے آپ کو اتنا تھکا دے کہ آپ کی نمازیں وفات پا جانے لگیں تو اس کا پھر سوچنا پڑے گا کہ میں لوگوں کو کس لیے وقت دے رہا ہوں۔ ایک تو بندہ ہوتا ہے نا، جو بندہ سرحد پر کھڑا ہے، اسے پتہ ہے مجھے سرحد کی حفاظت کرنی ہے، میری نماز بھی چھوٹ جائے گی کیونکہ میں تو کھڑا ہوں، تو اس لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اپنی جگہ پر ہے، حالات ایسے ہوں۔ لیکن جو بندہ سمجھدار ہے اسے معلوم ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا میرا وقت ضائع کر دیتا ہے، اس وقت ضائع کرنے میں مجھے احتیاط کرنی ہے کہ جتنا مرضی ملیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نماز قضا نہ ہو۔ ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے شیخو پورے میں تو کچھ ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، آپ نے کہا ٹھہر دو، اسے کہو تھوڑا سا ہے، پھر فرمانے لگے چھوٹا سا وظیفہ پیر و مرشد نے بتایا ہوا ہے، اس کے لیے بھی وقت نہیں ملتا، تو اس لیے ٹھہرایا میں پورا تو کر لوں، یعنی اپنا جو فرض ہے وہ تو ادا کر لوں، وہ جو محبت ہے میری قضا ہو رہی ہے اس کو تو ادا کر لوں، اس لیے میں وہ تو پورا کر لوں۔
اس لیے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ملاقاتوں سے تھک کر محل کا دروازہ بند کر کے سو گئے. اب کیونکہ بادشاہ ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہے یہ پہلے اسلامی بادشاہ ہیں، اور ان کا جو کیا کہتے ہیں اسلامی بادشاہت بھی ملوکیت بھی رحمت ہے ہمارے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک ہے نبوی دور رحمت والا، ایک خلافت کا دور رحمت والا، ایک ملوکیت کا دور بھی رحمت والا ہوگا. یہ ملوکیت کا دور ہے رحمت والا، انہیں ہم خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے، انہیں بادشاہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے، ہم امیر معاویہ ضرور کہا کریں، لیکن جب بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی ہو تو اس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ کہا کریں، امیر نہ کہا کریں. وہاں پر امیر حاکم ہم کہتے ہیں نا، امیر ہے بھئی یہ ہمارا، وہاں پر یہ نہ کہا کریں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر یہ دونوں کا تذکرہ ہو، دونوں ہستیوں کا تذکرہ ہو، وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں، یہ بہتر ہے. کیونکہ امیر لفظ کے ساتھ وہ ذرا بڑے لگیں گے، یہ چھوٹے لگیں گے نعوذ باللہ، تو یہ بڑے ہیں ان کے مقابلے میں، اس لیے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور عباس بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ کرم اللہ وجہ الکریم کہاں سے آیا، میں کہا کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا. کب کس نے استعمال کیا، کیوں کیا، یہ مختلف روایتیں ہیں کہ بھئی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی اس وجہ سے ہے، یا خارجی لوگ ان کو نعوذ باللہ کالے منہ والا کہتے تھے، اس طرح اس لیے کہا کرتے ہیں کہ کرم اللہ وجہ الکریم. مختلف روایتیں آ جاتی ہیں. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ برا بلا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ، تو ہم بھی ان کو امیر معاویہ کہتے ہیں. لیکن جب بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو تو پھر سیدنا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا زیادہ بہتر ہے جب بھی آپ کو یاد آ جائے. تو وہ تھک کر دروازہ بند کر کے محل کا سو گئے. کسی نے اچانک انہیں جگا دیا اور چھپ گیا. انہوں نے سوچا یہ گستاخی کس نے کی. انہوں نے چکر لگا کر جستجو کی تو وہ پردے کے پیچھے منہ چھپا رہا تھا. انہوں نے نام پوچھا، تو کون؟ کہنے لگا ابلیس، شیطان. انہوں نے پوچھا تو نے مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے، اور کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ عبادات کو فوت ہونے سے پہلے پورا کر لو. وہ پہلی بات، نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے. اب یہاں پر وہ سمجھا رہے کہ شیطان نے ان کو جگایا اور کہا کہ بھئی حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے. تو وہ علم تو اسے بھی ہے نا، تو کہنے کہ حضور نے فرمایا ہے. علم اتنا زیادہ ہے اس کے پاس کہ وہ ہم سب سے کھیلتا ہے، ہم سب سے کھیلتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی نہیں کھیل رہا. ہم سب سے دیہڑی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کھیلتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم سے نہیں کھیل رہا، ہم تو بالکل اس پر قابو پا چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہمارا بھی وقت وہ ضائع کر جاتا ہے. لیکن میں نے اس کو درمیان سے اس لیے نکال دیا ہوا ہے کہ ابلیس کا نام لینا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے ابلیس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے. ہم توحید پرست لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ سیدھا سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ اگر اچھا ہوا تو اللہ کی طرف سے اور برا ہوا تو میری طرف سے. ہم لیتے ہی نہیں، ابلیس کا نام بھی کیوں لیں، کیونکہ جب ہم سے ہی برا ہوا، چاہے وہ ابلیس کی وجہ سے ہوا، ہوئے تو برے ہم، تو اس لیے اس کا نام لینے کی بھی کیا ضرورت ہے. کیوں کہا جائے شیطان نے کروا دیا ہے، کروایا ہوگا شیطان نے، کیا کریں پھر اس کے پیچھے کیوں بھاگیں. مانا کہ وہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور دشمنی کا اندازہ تو ہمیں ہو نہیں سکتا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی ایک دن میں کتنی کوشش کی، ان پر عمل کرنے کی، زور لگانے کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا وقت ضائع کہاں پر ہو گیا. سب سے زیادہ سست بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، باقی جگہوں پر چست، اپنے گھر میں سست، دوستوں کے ساتھ چست، اپنے گھر میں سست. سب سے زیادہ سست بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے نا کسی نے کچھ کہنا نہیں.
معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ سست بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا تو کون؟ کہا ابلیس. کہا مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے اور کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ عبادات کو فوت ہونے سے پہلے پورا کر لو. انہوں نے کہا تو ایمان کا ڈاکو ہے, تو مجھ پر مہربان کیوں ہوا؟ تجھے کیا پڑ گئی ہے کہ مجھ پر مہربان ہو جائے؟ اس لیے آگے بتایا نا کہ کئی دفعہ آپ کو اچھے مشورے بھی آئیں گے, اندر سے ہی آئیں, یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, اس میں بھلا ہے. اور جب بندہ سوچتا ہے بھلا کون سا ہے, اس میں میرے لیے کون سا بھلا ہے, یعنی کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس میں اتنا الجھائے گا, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے, آپ ذکر نہیں کر پا رہے, آپ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ سارا دن ہم اس الجھن میں گزار دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بڑا سوچا ہے, ہم بڑا ہی سوچا ہے. اور سوچنا کیا ہے, دو رفی بات تھی, ڈو اور ڈائی, کرنا ہے تو کر لے, فیصلہ کر, یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے, دو رفی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا تو ایمان کا ڈاکو ہے, تو مجھ پر مہربان کیوں؟ شیطان نے کہا میں ایک زمانے میں معلم الملکوت رہا ہوں, میں تو فرشتوں کا استاد رہا ہوں, میں فرشتوں کو نیکی کی تعلیم دیتا تھا, لیکن اپنے وطن کی ابتدائی محبت دل سے نہیں نکلی تھی. ابھی میں کیونکہ دیتا تھا فرشتوں کو, سبق دیتا تھا, تو اپنے وطن کی ابتدائی محبت دل سے نہیں نکلی تھی. مجھ پر اللہ کے بے حد احسانات ہیں, میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں؟ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا کے پاس آ کر اس نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ, اللہ تو تجھ سے باتیں کرتا ہے, واقعہ ہے, حدیث نہیں ہے, تجھ سے تو اللہ کریم باتیں کرتا ہے, تو ذرا اللہ سے عرض کر دینا مجھے بھی معاف کر دے, تیری تو سنتا ہے, کلیم اللہ ہے تو. انہوں نے کہا کہ عرض کی یا اللہ, شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اللہ کریم نے فرمایا معاف کر دیتے ہیں, اسے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر, کیونکہ وہاں پر سجدہ کر لے, جہاں سے توڑا تھا وہاں سے جوڑ لے, اسی کو سجدے سے انکار کیا تھا تو اب جا کر لے, معاف کر دیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات آ کر شیطان کو بتائی تو کہنے لگا جب اس وقت نہیں کیا تھا اب کیا کروں, میں کیوں کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے تن ٹوٹی ہو وہاں سے ہی جوڑنی پڑتی ہے کہ یار فرق کدوں پیاس ہے. جب تک وہ فرق دور نہیں کیا جائے گا وہ تن ٹوٹی جڑے گی نہیں. تو اس لیے وہ فرق جو ہے مٹانا پڑتا ہے کہ کہاں پر فرق آیا تھا وہاں سے پھر دوبارہ جوڑنا پڑ جاتا. تو یہاں پر شیطان نے کہا میں ایک زمانے میں معلم الملکوت تھا, میں فرشتوں کو نیکی کی تعلیم دیتا تھا, لیکن اپنے وطن کی ابتدائی محبت دل سے نہیں نکلی تھی. مجھ پر اللہ کے بے حد احسانات ہیں, میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں؟ میں ابھی سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار بندہ جب ٹہ پڑتا ہے نا, رہ جاتا ہے, ہاتھ پاؤں بھی نہیں کرتے کام, تو پھر بندہ کیسے نمازیں پڑھے گا؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس وقت میں نا کیا کہتے ہیں یہاں پر آ جاؤں گا مرکز پر آ کر نا. تو دوستوں کہا کہ یار گل سنو, زبان چلے نہ چلے تہاڈی مہربانی ہے, جنہیں انجن جو ہوندی پئی نا بھاویں تیمم کروا کے تو بھاویں کسی بھی طریقے میں نمازاں پڑھوا دینا, زبان بھی چلے یا نہ چلے, لیکن اے انجن جدوں دی ہوندی پئی ہے نا تے تسی بھاویں تیمم کروا کے تے نمازاں پڑھوا دینا تہاڈی مہربانی, تاکہ اس وقت بھی ذرا رب نہ تے رابطے چ رہیے, یہ چیزاں تو نہ چھوٹن, کیونکہ کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کس وقت آواز بند ہو جائے یا دل بند ہو جائے, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے نا ہمارے ساتھ, ایسا تو نہیں کہ نہیں ہوگا. لیکن خواہش یہ ہے کہ اس وقت بھی اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے اور نہ آپ لوگوں سے ٹوٹے, نہ آپ لوگوں سے ٹوٹے. وہ اس لیے کہ اسی طریقے سے چلتے نا سلسلہ محبت کا. تو اس لیے جب ایسی حالت بھی ہو جائے تو تیمم کروا کے آپ مجھے, بلکہ فرض کریں میں ڈیتھ بیڈ پر بھی ہوں اور حرکت نہ بھی کر سکتا ہوں, تو آپ لوگ یہ تو کر سکیں نماز پڑھنی ہے تیمم کروا دیے, انہاں تے کہہ سکتے ہو نا, باقی گلا ہور چھڈو, گولی کھانی کہ نہیں کھانی,
وہ نہیں وہ کہنا پہ یہ کہنا نماز پڑھنی ہے پڑھا دیے گیٹا میں نال ہی رکھے آئی تیری عادتوں کا سانو پتہ ہے کر لیے اتنا تو احسان کیجیے گا نا. تو شیطان نے کہا مجھ پر اللہ کے بے حد احسانات ہیں میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں. یہ بیٹے میں باتیں اس لیے کر دیتا ہوں کہ میں جو آگے کبھی ایسا واقعہ پیش آیا آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کیا کہا تھا. میں نے کیا کہا تھا یہ آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ کرنے والے بنے. اس لیے میں بیٹے میں کر جاتا ہوں باتیں ساتھ ساتھ ہی کرتا جاتا ہوں تو میرے ذہن میں آتی ہیں کہ یار ہم لوگوں نے مرنا تو کوشش تو یہی کرنی کہ با ایمان حالت میں مرے بے ایمان حالت میں نہ مرے. تو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں پر کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا جو ہم دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں. کہنے لگا مجھ پر اللہ کے بے حد احسانات ہیں میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں. اگر وہ ناراض ہے تو میں اس کے کرم سے مایوس نہیں ہوں. کہتا میں اس کے کرم سے مایوس نہیں ہوں. یہ تو بڑی بالکل ٹھیک بات ہے نا. بدر کے میدان میں سراقہ کی شکل میں آ گیا اور جب دیکھا نا فرشتے اتر رہے ہیں تو بھاگا. کہا تو کہاں بھاگ ہے؟ کہتا نہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اس سے ڈرتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے. بھاگ گیا. ان کو لا کر میدان میں خود فرار حاصل کر لیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہتا ہے اگر وہ ناراض ہے تو میں اس کے کرم سے مایوس نہیں ہوں کیونکہ وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی. اب یہ شیطان باتیں کر رہے ہیں کہ وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے. اس لیے اگر کبھی شیطان کسی بے نمازی کو یہی کہے کوئی بات نہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی یہ نہیں توفیق دے مل رہی اسے کہ نماز پڑھ لے بلکہ وہیں پر پھنسا ہوا ہے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا پاؤں نماز پڑھ نہ پڑھ. بھئی دعا تو یہ ہونی چاہیے یا اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں ہمیں سر جھکانے کی توفیق دے بنسبت یہ کہ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ یا کوئی گل نہیں کچھ کر دے پہ ہے تو دے ہی نا ہے تو دے نہیں بلکہ یہ غلط سوچ ہے. ہم یہ سوچیں گے کہ یا اللہ ہیں تو تیرے اور تیری رحمت ہمیں اب ڈانپ لے اور ہمیں عبادت کی طرف مائل کر دے تیری مہربانی. کیونکہ دنیا میں ہار نہ مانے دنیا میں مایوس نہیں ہونا کہ یار اچھا نہیں گزر رہا کیونکہ جیسے ایک غریب غریبی سے نکلنے کی جدوجہد جاری رکھتا ہے اس طرح ایک کمزور آدمی جو کہ کمزور ایمان والا ہے وہ کمزور ایمان چھوڑنے کی بھی ضد کرتا ہے تاکہ وہ طاقتور ایمان کی طرف جائے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے غریب غریبی کو چھوڑنے کی جدوجہد کرتا ہے تاکہ وہ امیر ہو جائے اسی طریقے سے جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ با ایمان مضبوط انسان بن جائے مومن بن جائے تاکہ کچھ تو قدر پائے. اس لیے یہ راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ میں مایوس ہو جاؤں. ہمیں مایوس ہونے کا حکم نہیں ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوا کرتے مومن مسلمان نہیں ہوا کرتے. اس لیے مومن جو ہوتا ہے یہ بار بار کوشش کرتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے باز نہیں آتا کیونکہ اسے امید ہوتی ہے کہ میرا آسرا میرا سہارا اللہ کی ذات ہے وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے میں کوشش جاری رکھوں گا. ٹھیک ہے جی. تو شیطان کہنے لگا کیونکہ وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے. اگر خدا کسی کو اپنے دربار سے دور کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ دربار کی قدر معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے کیسی کیسی وہ کہہ رہے ہیں نا نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پسے پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے. اب وہ دھوکے والی باتیں کر رہا ہے. اگر خدا کسی کو اپنے دربار سے دور کرتا ہے اور میں نے کل کیا کہا تھا میں نے کہا دیکھو جب تم نے نماز پڑھنے آنا ہے تو تم گنہگار ہو ہی نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرواتا ہے. کہتے چلو وضو کرو وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اب آؤ میری طرف. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر کہتا اگر خدا کسی کو اپنے دربار سے دور کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ دربار کی قدر معلوم ہو جائے.
اچھا اگر پھر قریب کرتا ہے تو پھر کس کی قدر معلوم کروانا چاہتا ہے؟ ذرا الٹ سوچ لیتے ہیں. اگر قریب کرانا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو پھر کس دربار کی قدر ہے؟ پھر کس دربار کی قدر؟ اس لیے کیا کہتے ہیں، جو بول رہا ہوتا ہے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو ہو رہا ہے ہو کیا رہا ہے. تو آگے کہنے کا جب جدائی کی سزا ملتی ہے تو وصل کی قدر ہوتی کہ جب بندہ جدا ہو جاتا ہے محبوب سے تو پھر وصال کی طلب میں رہتا ہے. لیکن اگر وہ بیوی کو طلاق ہی دے دے تو اب وصل رہے گا کہاں؟ جب تو اللہ سے جدائی اختیار کر ہی لئی اور بے ایمانی ہو گیا تو پھر وصال کیسا؟ وصال تو اس وقت ہے کہ جب تو رب کی طرف دوڑ لگا رہا ہو اور کہے اللہ سے ملاقات تو ہوگی. تو جدائی میں ملاقات ڈھونڈ رہا ہے. جدا ہونا تو خفا ہونا ہے اور تو یہ سوچ رہا ہے میں جدائی اس لیے کہ قدر ہوگی وصل کی. تو وصل کی قدر نہیں ہوئی، جدائی ہونے کے بعد ہونی. ذرا مطلب کہانی ہم سمجھ لیتے ہیں نا. اس لیے جو تڑپ، جو جستجو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. کہنے لگا دنیا کے پیدا کرنے میں اللہ کریم کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق تو خود محتاج ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرے لیے کچھ کر کے دکھاؤ، میرے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. تمہارے لیے بہت سے خزانے رکھے ہوئے ہیں. دنیا میں بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، آخرت میں بھی بہت کچھ مل سکتا ہے. سمجھ یہی آتی ہے کہ انبیاء کرام نے جو کر کے دکھا دیا نا، آپ بس اسی پر دوڑ لگائیے گا، انہی کے قدموں کے نشانات ڈھونڈیے گا، یہی آپ کا بھلا ہوگا. کیونکہ اگر آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ وہی ہوں گے جو نبی کے دیوانے ہوں گے. یہ نہیں کہ میں کہتا کہ پیسہ کمانا نہیں چاہیے، میں یہ کہتا ہوں پیسہ خوب کمائیں مگر پیسہ دل میں نہ ہو. پیسہ دل میں نہ ہو، پیسہ خوب کمائیں مگر ایمان کے ساتھ ہوں. اس لیے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا، ہمیشہ فائدے کا سودا کرنا ہے. اب سمجھانے لگا ہوا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کریم تو جیسے آتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو ہم ہی تو ہیں رب کی پہچان، ہم ہی تو ہیں رب کی پہچان. جب فرشتوں کو کہا کہ میں بنانے لگا ہوں آدم کو علیہ السلام کو، مٹی کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو خون ریزیاں کرے گا. کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ جو خون ریزیوں سے اور فساد سے ہٹ جائیں گے وہ تھے خلیفہ. اس لیے پیغام ان کے لیے ہے جو یہ چھوڑ کر ادھر آ جائیں گے، وہ اللہ کی پہچان میں تھے کہ جو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں وہ اور ہیں، جو تم سمجھ رہے ہو وہ اور ہیں. تمہاری عقل اور ہے، تمہاری عقل اور ہے. جن کو میں جانتا ہوں وہ کچھ اور ہیں، یعنی وہ ہوں گے جو میری معرفت کے سائے تلے ہوں، جو مجھے پہچان جائیں گے. اور جیسے میں کہتا ہوں جو جان گیا وہ جان سے گیا، کیونکہ جان اپنی رہتی ہی نہیں ہے. پھر جان کہاں رہی؟ جان تو اس کے نام ہو گئے. پھر تو وہ تو اللہ کہتا تو میری جان ہے، تیرے بغیر تو کچھ بھی ہے نہیں، اس لیے تو میری جان. دنیا کے پیدا کرنے میں اللہ کریم کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. مخلوق اور خالق کا ایک رابطہ ہے، تعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہنا کہ ہمیں پیدا کرنے میں فائدہ کوئی نہیں، کیوں کہے کوئی؟ فائدہ کچھ تو ہوگا. کیلے کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ گندم کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سارے ہمارے لیے ہی تو ہیں. اور جب سارا کچھ ہمارے لیے ہی ہے، جا آسمان دیکھ، چاند دیکھ، وہ دیکھ، ہمارے لیے، یعنی کہ ہم جو کچھ دیکھیں اس کو دیکھنے کے بعد رب کی طرف جائیں. دیکھو آسمان کی طرف، بار بار دیکھو، ہے کوئی ستون؟ کچھ نظر آتا ہے؟ یہ ستارے ہم نے کیا کہتے ہیں فلک پر سجا رکھے ہیں، نظر آتے ہیں نا کیسے چمک رہے ہیں.
تو نے زمین پر ایسے چمکنا ہے، یہ نہیں کہ تو نہ چمکے، تجھے بھی چمکنا چاہیے. جیسے میں آگے کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو فرشتے بھی ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ باقی اندھیرا اور ہم چمکتے نظر آئیں، کیونکہ ذاکر لوگ جو ہوتے ہیں وہ چمکتے نظر آتے ہیں. تو کہنے لگا دنیا کے پیدا کرنے میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر ہم نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عبادت کے لیے تھے فرشتے، پیدا تو ہمیں کیا گیا کہ کچھ کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے نبی بھی بھیجے گئے. میں اکثر کہا کرتا نا کہ یار بات سنو، نبیوں کی اتنی شان تم بلند کرتے رہتے ہو، وہ تو ہیں ہی شان کے قابل، پر جن کے لیے بھیجے گئے ان کی شان کیوں مٹاتے ہو؟ بس ان کی باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی ان پر بھی توجہ دو، کیونکہ انہوں نے تو چلنا ہے نا. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے؟ ان کو بھیجا گیا ہے تیرے لیے کہ کچھ کر کے دکھا، ان کی پیروی کر کے دکھا. اور ان کو جیسے گزارا گیا دنیا سے، بندے چیخیں مارنے لگ پڑے اگر ہمیں اس طرح کی پڑ جائے. دعائیں مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں میٹھا میٹھا بال لے، ہم اس قابل نہیں. لیکن اگر ہم ان کے راستے پر چلیں تو ووجدک عائلا فاغنی ہمارے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ووجدک ضالا فہدی ہمارے لیے ہے. کوئی باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر وہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے اگر ان کے راستے پر چلیں کہ اللہ کریم ہمیں ہدایت بھی دے گا، اللہ کریم ہمیں غنی بھی کر دے گا. وہ اس لیے کہ محبوب کو بھی تو کیا تھا نا، اور جو اس کے راستے پر چلے وہ غنی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. دنیا کے پیدا کرنے میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق تو خود محتاج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی ناراضگی میں ایسا کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے جس سے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ سبب پر نظر کر کے کڑتے ہیں. کہنے لگا میں اسباب والے پر نظر رکھتا ہوں، کڑتا نہیں. مہربانی اس کی قدیم صفت ہے اور قہر بود کی، یعنی مہربانی جو ہے اس کی قدیم پرانی صفت ہے، اور جو قہر ہے وہ بہت دور کی بات ہے. حالانکہ کٹھے ہی ہیں دونوں. جو اللہ تعالیٰ کو جبار نہ مانے وہ بھی اللہ کو نامکمل کر رہا ہے. جیسے پیچھے بیان ہوا تھا نقش کا کہ بھئی اگر شیطان نہ ہو تو نقاش جو ہے وہ نامکمل ہوگا. اگر کوئی خوبصورت تصویر بناتا ہے اور ایک بدصورت تصویر بناتا ہے تو خوبصورت تصویر بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے بنانے والا بہت اچھا ہے، اور بدصورت بھی کہتی ہے کہ جس نے بنایا ہے نا بہت اچھا ہے. ایسی بدصورت بھی اسی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ اس طرح کا کوئی بنا کے دکھا نہیں سکتا، اس لیے دونوں ہی اس کی تعریف ہوتی ہیں، اور اس کے بغیر نقاش نامکمل ہوتا ہے. تو کہنے لگا میں اسباب والے پر نظر رکھتا ہوں، مہربانی اس کی قدیم صفت ہے اور قہر بود کی، میں قدیم صفت کو پیش نظر رکھتا ہوں اور مایوس نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کو میرا سجدہ نہ کرنے کی وجہ میرا حسد تھا، اور وہ حسد عشق خداوندی کی وجہ سے. اب دیکھیں کس طرح لا کر مارا ہے، وہ عشق خداوندی کی وجہ سے. میں عاشق تھا اللہ کا، میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. عاشق عشق کرتا ہو اور اللہ کی بات نہ مانتا ہو، عاشق عشق کرتا ہو اور اللہ کی بات نہ مانتا ہو، یعنی کہ حکم خداوندی ہو نماز پڑھو. کہنے لگا میں عاشق آدمی، میرا عشق ہے، نماز میرا عشق نہیں ہے، میرا عشق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کا حکم بھی تو ہے. اگر اللہ کریم فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو اب کہیں کہ رسول اور ہیں اللہ اور ہے، ہم نے نہیں رسول کو ماننا، ہم اللہ کی طرف جائیں گے. توحید سبق یہ دیتی ہے کہ یہ ہاتھ بھی وہی ہے، یہ ہاتھ بھی وہی ہے، دونوں طرف اللہ ہی اللہ ہے. رسول کی بات مانو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، اللہ کی بات مانو گے تو اللہ نے کیا کہا اس کی مانو. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میری محبت چاہتے ہو تو پیروی اس کی کرو، میں محبت کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا، نکلو یہاں سے. تو کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میرا سجدہ نہ کرنے کی وجہ میرا حسد تھا، اور وہ حسد عشق خداوندی کی وجہ سے تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا مقرب بنے،
رقیب یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس کے محبوب کا ہم نشین ہو. یہ گھٹیا سوچ ہوتی. ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس میں ہوتا تھا نا جب, تو میرے پیر و مرشد جس کے مرضی ہنس کے باتیں کریں, کبھی پرواہ نہیں کی, کبھی پرواہ نہیں کی, جس طرح مرضی چلے کبھی پرواہ نہیں کی تھی. کسی کو نکال کر کوئی چیز دے دیں کبھی پرواہ نہیں کی تھی. اپنے اندر یہ لیول رکھا ہوا تھا محبت کا, جن مرضی ہنس کے دیکھو, جن مرضی جو کچھ مرضی دے. مینوں پتا ہے تسی میرے نال محبت کرتے, میں نہیں کرتا, میں تو اس قابل نہیں کہ تہاڈے نال کر سکاں. مینوں اے پتا ہے کہ آپ مجھ سے ضرور محبت کرتے ہیں. اگر محبت نہیں تو بات ختم. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا, پھر یہاں لینے کے آتے ہیں چاہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, عجیب سی بات ہے, عجیب سی بات ہے. محبت ہر کوئی کرتا ہے اپنے اپنے لیول پر, ٹھیک ہے. اللہ کریم بھی ہمارے لیول کے مطابق ہم سے محبت کرتا ہے. لیول بڑھا لیں محبت بڑھ جائے گی, قرب بڑھ جائے گا. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, محبت کی تصدیق کیسے ہو سکتی, مجھے بتائیں. میں نے کئی دفعہ نہیں کہتا تھا چلو یار ایسا کرتے ہیں, میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کروں. بڑے سمجھانے کے لیے کرتا ہوں نا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, بتائیں مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا آپ کے لیے. کوئی ایک مجھے اپنے ساتھ رکھے اور کہے جناب میں پیر آپ مرید, چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, چلائیں مجھے. نہیں, ساتھ تو رکھے نا. پریشان آپ نے ہوئے نا, کہنا میری جان چھڑ دے. آپ نے کہنا جان چھوڑ دے, تہاڈی مہربانی, جاؤ. مشکل ہو جاتی ہے نا بیٹے, کسی کو ساتھ رکھنا بہت مشکل کام ہے, کسی کو ساتھ رکھنا بہت مشکل کام ہے. دیکھیں مختلف وقت میں آپ مختلف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ملتا رہتا ہوں, میں ایک سب سے مل سکتا ہوں, میں ایک سب سے مل سکتا ہوں, آپ سب سے اس طرح نہیں مل سکتے. اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری طرح سب سے محبت کر لیں, میری طرح سب سے محبت کر لیں. کر سکتے ہیں تو کر لیں, کیوں. آپ یہ کہیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, یہ فلسفہ عجیب ہے. میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, آپ لوگوں سے نہیں کرتا. سیدھی سی بات ہے, میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہی نہیں. آپ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں میری وجہ سے نہیں کرتے, اس کی وجہ سے کرتے ہیں. جو میری وجہ سے کرتا ہے گھر چلا جائے, مجھے چاہیے ہی نہیں. بیٹے سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے. آپ نہیں تھے تب بھی کام چلتا تھا, آپ نہیں رہیں گے تب بھی کام چلتا رہے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم نے ان رہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ اسی بھی نال لگ کے قبول ہوئی. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ باہر ٹھیک ہے کہندا تے پیا نا میرے تہاڈے بغیر بھی کام چلتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا تو اللہ کا گزارا بھی ہوتا تیرے بغیر جا. نہیں بیٹے ایسا نہیں ہوتا. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نہیں ہوں گے تب بھی کام چلے گا, اور آپ ہیں تب بھی کام چلے گا. ایسا نہیں کہ کام رکا ہے. آپ دیکھ لیں فروری 2000 سے لے کر یہ فروری 2024 آ گیا, یعنی 25 سال آگے. 25 سالوں میں ہم چل ہی رہے, یعنی جو 25 سال, کیونکہ 25 سال تو ہو گئے نا, یہ میرے پیر و مرشد کے وصال کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی لگا لے 5-6 سال تبلیغ ہی میں کر رہا تھا, لیکن 25 سال میں ان کے بعد وصال کے بعد تب بھی میں تبلیغ کر رہا ہوں. کوئی آیا کوئی چلا گیا, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور جو بندے بھی اس وقت کے میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ دیکھ لیں میں گھبرایا کہاں پر میں تھک گیا ہوں گا, کہاں گے یار لوگ ہی نہیں سمجھتے. میں تو کہتا ہوں لوگ سمجھے نہ سمجھے میں نے سمجھنا, میں لوگوں کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں. یعنی میں لوگوں کو نہیں سمجھا, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. جس کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے.
اس لیے کہ بہت سے انبیاء کرام آئے جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، میرے ساتھ تو پھر بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک بندہ نہیں تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارے ساتھ تو پھر کچھ دوست چل پڑتے ہیں. اور آگے میں کیا پہلے کہا تھا کہ یار ٹہ پہ آنا تو تہاڈی مہربانی ہے، وہ تیمم کروا کے نمازہ پڑھا دینا. وہ بھی میں نے بات کہی اسی ایک گروپ میں، اور اب یہ بھی کر رہا ہوں کہ کسی کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اللہ کہڑا کھل دے کی پتہ لگتا ہے. کدھر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لین، کدی کسی نو گھل دے، وہ دے عشق سارا ہی ہو جاتا ہے. اللہ کہتے میں نہیں چاہتا تھا کوئی میرے محبوب کا مقرب بنے، میں یہ سب میں چاہتا تھا سارے بنے. مجھے کوئی کہے نا مدینہ پاک میں اکیلے جانا ہے، میں کہ نہیں دل کرتا. سب کچھ سب جو جانا چاہے چلے، میں تو رولا ڈال کے چلتا ہوں. میں تو اپنے پیرو مرشد کے پاس جب جانا ہوتا تھا اپنے پلے سے پیسے دے کر دوستوں کو لے کر جاتا تھا، آؤ چلیے یار. یہ بھی میری تبلیغ تھی کہ آؤ یار چلے، تاکہ تمہیں جا کر وہاں فائدہ ہی ہوگا نا. تو میں لے جایا کرتا تھا. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، اکیلے جانے کو دل ہی نہیں کرتا کہ اکیلے جانا ہے، رولا پانا شروع کر دیتے ہیں. کیسی عجیب سی بات ہے. پچھلی دفعہ رولا ڈالا 50 سے لے کے 53 تک بندے ہو گئے عمرے پر. کیسی بات ہے، یعنی 3-3 لاکھ روپیہ لگا تو کتنے ہو گئے جناب؟ 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے لوگ چلے گئے. اور یہاں پر کہہ دیا جائے نا 1.5 کروڑ کٹ دیو سارے، بڑا وڈے کام ہو سکتے ہیں. وہ کہنے کہ اتنے جا سکتے ہیں، اتنے واسطے تو قربانی دیتی جا سکتی ہے پر ادھر نہیں دیتی جا سکتی. خیر یہاں پر بھی دی جا سکتی ہے. تو کہنے لگے دوستی اور عشق میں رقیب کا حسد کرنا لازمی ہے. بالکل نہیں ہے. حسد ایک برائی ہے، ایک کیا کہتے ہیں، کیا بیماری ہے. اور یہ جب ہو جاتی بعض کو لا علاج ہو جاتی ہے، نہیں رہا جاتا. وہ بندہ جو ہے نا وہ حسد کے مارے ہی پیچھے سے نکل جاتا ہے. یعنی اگر رقیب یہ پسند نہیں کرتا کوئی دوسرا اس کے محبوب کا ہم نشیں ہو. دوستی اور عشق میں رقیب کا حسد کرنا لازمی ہے، جیسے چھینک کے ساتھ دعا لازمی ہے. کیا بات ہے، کیا چھینکو تو پھر دعا منگو. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ یرحمک اللہ یغفر اللہ لنا ولکم. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بازی میں نے کھیلی اور میں مصیبت میں پھنس گیا. میں نے اس کی ذات سے بازی ہاری ہے، لہٰذا میں اس ہارنے سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوں. آگے بتایا کہ لفظ دیکھیں کیسے ہیں، اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اگر کوئی بندہ اس طرف کا ہو نا تو وہ بھی پڑھے گا، کہے گا کیا بات ہے یار، شیطان ہی. میری اس مصیبت سے رہائی بھی اسی کے اختیار میں ہے، چاہے کفر ہے یا ایمان ہے، سب اسی کا دربار کا بنایا ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ نے اسے کہا کہ تو نے مجھ جیسے لاکھوں کو گمراہ کیا، تو آگ ہے جس کا کام جلا ڈالنا ہے، میں تیرے مکر کے سامنے کوئی چیز نہیں. اب دوسری طرف کی کہانی بیان ہونے لگی. تو وہ پرندہ ہے جس کی سیٹی کی آواز سے پرندے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو ایسی سیٹی مارتا ہے جال میں پرندے پھنس جاتے ہیں. تو انہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا. قوم عاد تیری وجہ سے ہاری، عذاب میں گرفتار ہوئی. قوم لوط تیری وجہ سے سنگسار ہوئی. نمرود تیری وجہ سے مرا. فلسفی فرعون کی عقل تو نے اندھی کر دی. ابو لہب تیری وجہ سے نالائق بنا. تو نے ابو الحکم کو ابو جہل بنا ڈالا. تم مکاری کا سمندر ہے اور لوگ تیرے سامنے قطرے کی طرح. اتنا مکار ہے تو. کیا کہا جاتا تھا کہ اگر ایک جوان خوبصورت عورت آپ کو آ کر کہے کہ مجھ سے پیار کرو اور تم اللہ کے ڈر سے کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان دیکھے نا کہ خوبصورت عورت آپ کا واز دے کر کہے کہ مجھ سے بدکاری کر لے تو آپ کہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان کے سامنے اس لیے کہہ رہے کہ تو نے سب کو مار ڈالا، تو مکاری کا سمندر ہے اور لوگ تیرے سامنے قطرے کی طرح ہیں. اور میں نے آگے بھی واقعہ سنایا تھا، ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے میں سویا ہوا تھا، کیونکہ علاقہ پنڈ تھا کا بڑاڑی کا علاقہ، جنگل کا علاقہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پیچھے ایک بڑے بڑے پستانوں والی عورت نے آ کر مجھے ایسے جفا ڈال دی. کہتے ہیں میں نے اس کی گرمی محسوس کی تو میرے دل نے آواز دی یہ شیطان ہے، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا.
اور اپنے بھائی آدم کو آواز ماری، آدم کلہاڑی لا. کہتے جب میں نے اس کو آواز ماری وہ میرے ہاتھ سے شعلہ بن کر نکل گیا، میرا ہاتھ جلا ڈالا. اب وہ لیٹے ہوئے ہیں اور شیطان عورت کی شکل میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب بندہ کہے کہ یہ کیسا امتحان ہے، جنگل کا علاقہ ہے، براڑی کا علاقہ ہے، کوئی بھی نہ دیکھے، گر تو گیا ہے. اگر تو غلطی کرے گر تو گیا ہے، دیکھتا کوئی بھی نہیں لیکن پھر بھی گر گیا ہے. اللہ کرے ہمیں ذرا اوپر ہونے کا موقع مل جائے. تو کہنے لگے تو مکاری کا سمندر ہے اور لوگ تیرے سامنے قطرے کی طرح ہیں. ابلیس بولا مجھے خدا نے کھرے اور کھوٹے کا امتحان بنایا، میں اچھوں کا بھی دوست ہوں اور بروں کا بھی. میں اگر لوگوں کے سامنے چارہ ڈالتا ہوں تو یہ دیکھنے کے لیے جانور کس قسم کا ہے. اس میں بھی مزہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے کہ اس چارہ میں ہی سٹتا ہوا کہ اپنے جانور اپنی اوقات دس دیتا. ہر بندہ اپنی اوقات بتا دیتا ہے میں کہڑا چانا کھانا، تو اس لیے میرے سامنے سارے دانا کھائے جاتے. وہ کوئی ہوگا نہیں ابھی نہیں، ہارا نہیں، ابھی نہیں، ٹھہر جا، ابھی ہارا نہیں. دیکھو نا ہمارے پاس وہ بندہ 18 لاکھ لے کے آ گیا، کہتا مکان لے لے تو. میں کیا کروں گا؟ کہتا اوپر اور بلڈنگ ڈال لیں. میں کبھی ہارا نہیں چاہیے بیٹے. اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں لالچ کیا ہے. میں کہوں میری جیب سے 1 کروڑ روپے روزانہ نکلنا شروع ہو جائے، اچھا میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا، کیا کروں؟ اللہ کریم جب آپ کا راستہ بند کر دے تو میں کرنی ہے، وہی کرے گا. آپ خود سوچ لیں اگر آپ کی جیب میں نکلنا شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیں؟ آپ کے کام کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ اس لیے سب اللہ کے سپرد ہے. ایسی سوچو کوئی بندہ کہنا اگر ایسا ہونا چاہے میں کہ یا اللہ ابھی دماغ جو کٹ ہے بھی کھانا خراب کر دیں، یہ چیزاں بھی کھانا خراب کر دیتی ہیں. میں یہ کر لوں گا، میں کرنا کیا ہے؟ خود کو مسلمان کرنا، اتنا کام ہے تیرا، اور کچھ بھی کام نہیں ہے تیرا، صرف خود کو مسلمان کرنا. اس لیے جو اچھا ہے وہ کریں، میں نہیں یہ کہتا اچھا خوب کریں، لیکن یہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا میں ایسا کر دوں، یہ وہ کہانیوں والی جنوں پریوں والی کہانیاں کہ میں ایسا کر دیتا، میں ایسے کر دیتا، مجھے یہ ہو جائے تو وہ ہو جاؤں. یہ جن قابو کرنا نا اپنے اندر کا، یہ بڑا مسئلہ ہے. باقی سب کچھ ٹیم ہو جاتا ہے، یہ اندر کا جن نہیں ہوتا، یہ قابو میں نہیں آتا. تو ابلیس بولا مجھے خدا نے کھرے اور کھوٹے کا امتحان بنایا، میں اچھوں کا بھی دوست ہوں اور بروں کا بھی. تو یہ ابھی جاری و ساری ہے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا وقت گزر جاتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ.